أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحج اشہر معلومات، حج کا
اشہر مہینے ہیں، شہروں کی جمع ہے، معلومات جو معلوم ہے، معروف ہے، فمن فرض فیہن الحج، سو جس شخص نے ان مہینوں میں اپنے ذمے حج لازم کیا، فرض کیا، فلا رفث، تو نہ کوئی فحش بات کرے، ولا فسوق، نہ فسق کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کرے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرو من خیر، کوئی نیکی یا بھلائی، یعلمہ اللہ، تو اللہ تعالی اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور تم اپنے ساتھ زادرہ لے لیا کرو، توشہ سفر ساتھ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ بہتر زادرہ سوال سے بچنا ہے، فإن یقیناً خیر بہترین، الزاد زادرہ کیا ہے، التقوی وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے، بچنا ہے، واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں حج کے احکامات میں سے یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ حج کا جو وقت ہے یہ چند مہینے ہیں اور معلوم مہینے، مطلب یہ ہے کہ یہ چند مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، ماہ شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ ویسے تو حج کے جو افعال ہوتے ہیں وہ عملاً ذی الحجہ کے مہینے میں 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، لیکن شوال اور ذی القعدہ کا مہینہ کیوں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی حج کے مہینوں میں سے ہے؟ یہ اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان مہینوں میں عمرہ کرتا ہے، شوال، ذی القعدہ یا ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں حج سے پہلے، تو اس کے بعد اسی سال اگر وہ حج بھی کرے تو یہ حاجی بن جائے گا، متمتع، یا اگر عمرے کے متصل بعد حج کرتا ہے تو قارن بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر شوال کے مہینے سے پہلے عمرہ کرتا ہے تو وہ عمرہ مفردہ کہلائے گا، یعنی صرف عمرہ ہے، اس کی یہ اس سال اگر جا کر یہ حج کرتا بھی ہے تو یہ حج متمتع یا حج قارن شمار نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات اس کے ساتھ متعلق یہ بھی ہے کہ جو حج تمتع بن سکتا ہے، اگر کسی کو تمتع یا قران کی قربانی کے بدلے میں روزے رکھنے ہیں، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کرے، بلکہ وہ اس ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کے کسی بھی مہینے میں عمرہ کے لیے احرام باندھے اور احرام کے بعد پھر 3 روزے رکھ لے، اور جو اس کے ذمے قربانی ہے، حدی جس کو کہتے ہیں،
اس کے عوض یہ 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ لیتا ہے، یہ جو مہینے مقرر ہیں، اور وہ اس سے پہلے احرام باندھ لے تو احرام تو منعقد ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی لیے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے وقت چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، سو جس شخص نے ان میں حج کو اپنے ذمہ لازم کر لیا، فرض کر لیا کہ میں نے حج کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ ان سے بچنا ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو انہوں نے کرنے ہیں۔ تو جو نہ کرنے والے اعمال ہیں اس میں سے یہاں ذکر کیا گیا، فلا رفث، اگر حج اپنے اوپر لازم کر لیا تو نہ کوئی فحش بات کرے۔ رفث ان باتوں کو کہتے ہیں یا ان احوال کو کہتے ہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان زوجیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان، اس سے وہ باتیں مراد ہیں۔ تو یہ باتیں پھر اس کے لیے ناجائز ہے۔ ولا فسوق ولا جدال، فسوق نافرمانی کو کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے کو کہتے ہیں، اور لفظ فاسق بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو حج میں نافرمانی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حج تو جو لوگ کرتے ہیں وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو پاک کرانا چاہتا ہے حج کے ذریعے، کہ اس کے ذریعے سے یہ جب حج کرے تو واپس اس حال میں آ جائے کہ یہ پاک صاف ہو، جس طرح کہ ماں کے رحم سے پیدا ہو جائے اور بچے کی طرح، معصوم بچے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب اس نے حج کا ارادہ کیا، اپنے اوپر حج لازم کیا، تو اب نافرمانی ابھی نہیں ہے۔ جو احکام احرام کی خلاف ورزی کے صورت میں ہو، وہ ساری باتیں ان کے اوپر حرام ہیں اور وہ گناہ ہے، خواہ وہ اللہ کے حقوق میں سے ہو یا بندوں کے حقوق میں سے ہو۔ تو ولا فسوق کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن پھر جب وہاں جاتے ہیں، عمرہ کر لیا اور حج کے لیے ایام ہیں، تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پھر فرض نمازیں تک نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اور آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے ان کو یہ تجربہ بھی ہوا ہو، خریداریاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، خریداریاں دنیا کے دوسرے ممالک میں کم ہو سکتی ہیں، یہی چیزیں ہر جگہ موجود ہیں۔ وہاں جو چیز آپ کو میسر ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ نہیں، ولا فسوق، پھر نافرمانیاں نہیں ہونی چاہیے، وہاں تو نیکیاں ہونی چاہیے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہو، اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ غیبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب فرصت ہے، فارغ اوقات ہے، تو کمرے میں اور بیٹھک میں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں فرمایا ولا فسوق، ہر گناہ سے پرہیز کرے اور بچنا جس سے لازم ہے حجاج کرام کو بالخصوص اور عمار بیت اللہ کو بالخصوص یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ حدود حرم میں خاص طور پر یہ مقدس مقامات ہیں، ایک ذکر کے مقامات ہیں، یعنی اس میں اللہ رب العالمین انسان کو یاد رہتا ہے، تو یہاں پر نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے گناہ کرتے ہیں، تو اسی لیے اس سے منع فرمایا ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور اسی طریقے سے بالخصوص لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس کی بھی نفی کی گئی۔ جدال لڑنے جھگڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ سفر حج جو ہوتا ہے نا، اس میں ابتدا سے لے کر آخر تک ایسے مواقع بہت زیادہ پیش آتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کا امکان ہوتا ہے۔ ہاں جی، دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے،
وہاں واش روم اور ٹائلٹ کو استعمال کرنے کے لیے، کھانے اور پینے میں رش کی وجہ سے ہوٹل کے اندر انٹر اور باہر آنے کے لیے، یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اکثر و بیشتر یہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے اپنے اوپر حج کو لازم کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ ہاں جی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی صورت جھگڑے کی پیدا ہوتی ہے تو وہ ضائع نہیں کرتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، راہ سے کرتے ہیں۔ لہذا یہ آزمائش ہوتی ہے، ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو بھی کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ چونکہ آپ ایک مقدس سفر پر ہے، حج کے لیے گئے ہیں یا عمرے کے لیے گئے ہیں، تو اس مقدس اور پاکیزہ سفر میں آپ بھلائیاں کریں، نیکیاں کریں، خیر سمیٹیں، آپ تلاوت کریں، آپ طواف کریں، آپ بیت اللہ کو بار بار دیکھتے رہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، وہاں نوافل پڑھیں، اور طواف چونکہ دوسری جگہوں پر نہیں کیا جا سکتا ہے، نوافل تو دوسری جگہ پر بھی کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، تو کثرت کے ساتھ طواف کیے جائیں، نفلی طواف باہر کے۔ یہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ، اسی طرح انفاق کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، جو لوگ معروف کرتے ہیں تو اس کی مدد کرے، بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، اور اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ روک کے منع کرے، نہیں بھائی آپ ایک ایسے مقام پر آئے ہیں، تو لہذا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ زادرہ ساتھ لے لیا کرو، بہترین زادرہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے یا سوال سے بچا جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یمن کے لوگ، اسباب النزول میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کیا گیا، حج کو آتے تھے لیکن سفر کے لیے انتظام کر کے نہیں چلے آتے۔ ہاں جی، کہتے تھے کہ ہم متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے، تو اپنے ساتھ زادرہ نہیں لاتے تھے، صرف ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو جب یہاں مکہ معظمہ پہنچ جاتے تھے تو لوگوں سے پھر سوال کرتے تھے، مانگتے تھے۔ ظاہر بات ہے، انسان ہے، انہیں کھانا ہے، پینا ہے، زندہ رہنے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو پھر یہاں تو ساتھ نہ ہو، زادرہ نہ ہو، تو وہاں مانگنا ہی پڑے گا۔ تو فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ بہتر توشہ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانا۔ کس چیز سے بچانا؟ ذلیل کرنے سے، رسوائی سے، مانگنے سے، سوال سے اپنے آپ کو بچانا۔ اصل میں بالعموم حج کے موسم میں یہ عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ تو صاحب حیثیت لوگ آتے ہیں اور اموال والے، مالوں والے لوگ آتے ہیں، تو جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا پیشور لوگ، وہ پھر موقع ضائع نہیں کرتے ہیں، جا کر وہاں خیموں میں لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی توقع نہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے لیے خود ماحول ایسا بیان بنائیں کہ وہاں جا کر لوگوں سے مانگتا پھرے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات میں لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو درہ مارا اور فرمایا کیا آج کے دن میں اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو جگہ ہے جو یہاں اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، تو آپ یہاں آ کر غیر اللہ سے مانگتے ہو، مانگتے پھرتے ہو، یہ نہیں کیا کرتے۔ اور آخر میں پھر حکم دیا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ہر کام کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو نافرمانیوں سے انسان بچ سکتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتا ہے، مانگنے اور سوال کرنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور خاص مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ حدیث میں ہے عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، مشکات شریف میں نقل ہے۔ آپ کے اوپر اللہ کا ڈر لازمی ہے، تقویٰ کو لازم پکڑو، تقویٰ کو، پرہیزگاری کو لازم پکڑو۔ جی، کیونکہ
کیونکہ یہ تمہارے ہر معاملے کو، ہر کام کو سیدھا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، خوب تر بناتا ہے، بہترین بناتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تلاش کرو تم، طلب کرو تم، فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو، فضلا من ربکم، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ معاش تلاش کرو، فضل سے مراد یہاں معاش۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے واپس ہو، فَإِذَا أَفَضْتُم، پھر جب تم عرفات تک جاؤ اور عرفات سے واپسی ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کیا کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ عرفات چلے گئے، مینا سے نو عرفے کو، نویں عرفے کو جانا پڑتا ہے، اور العرفہ الحج بنیادی رکن ہے، 3 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن وقوف علی العرفہ ہے، عرفات کے مقام پر وہاں جا کر کھڑا ہو۔ تو جب یہ وقوف کر لیا جائے اور تم واپس آ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اور اس کے نزدیک اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اللہ کو، اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، وَإِن كُنتُم، اور اگرچہ تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین، البتہ ناواقف کار لوگوں میں سے، یعنی اس سے پہلے تم ناواقف تھے، راہ گم کردہ تھے، یہ ساری تفصیلات اور حج کے احکامات کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے تم کو ہدایت کی ہے، یاد کرنے کے جو طریقے اللہ نے بتلا دیے کہ جہاں کہاں کس طریقے سے اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور اس کو پکارنا ہے، تو جہاں جس طریقے سے اللہ نے ہدایت کی ہے اسی کے مطابق اپنے رب کو یاد کرو۔ یہاں اس آیت میں حج میں خرید اور فروخت کی اجازت دی گئی ہے، اور پھر مشعر حرام میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا حج کے موقع پر کسب معاش یعنی کمائی کی جا سکتی ہے، اپنے رب کے فضل کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ فرمایا کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فضل تلاش کرنے میں تجارت بھی داخل ہے، محنت مزدوری بھی داخل ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز یہ جاہلیت میں لوگوں کی تجارت گاہیں تھیں، یہاں لوگ آتے تھے اور لوگ تجارت کیا کرتے تھے، دستور تھا 20 دن تک مقام عکاظ میں میلہ لگاتے تھے اور تجارت کرتے تھے، 10 دن مجنہ کے مقام پر بازار لگاتے تھے۔ فتح الباری نے یہ تفصیلات لکھی ہے، بخاری کی شرح۔ پھر یکم ذو الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک یہ جو دن ہے مقام ذی المجاز میں قیام کرتے اور کاروبار جاری رکھتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ عکاظ نخلا اور طائف کے درمیان واقع تھا۔ مجنہ کے بارے میں آیا ہے کہ یہ بر الزہران کے قریب تھا، اور ذوالمجاز کے بارے میں ہے کہ یہ عرفات کے قریب ایک جانب کو ہٹ کر ایک جگہ ہے، مثلا جہاں یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹک کے ریلوے اسٹیشن کے پاس جو گراؤنڈ ہے تو یہاں میلہ لگتا ہے، اسی طرح کا یا گوندل میں لگتا ہے، تو یہ تو صرف منڈی لگتی ہے نا، لیکن وہاں میلہ تجارتی میلہ لگتا تھا۔ تو یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری تجارت بھی ہوتی ہے، تو یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ ذی القعدہ میں 20 دن، عکاظ میں 10 دن، اور پھر ذی المجاز میں 8 دن یہ تجارت کرتے ہیں۔ اور اپنے رب کا فضل
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں حج کے موقع پر اونٹ وغیرہ کرایہ پر لے جاتا ہوں، اونٹ، ہاں، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ تیرا کوئی حج نہیں ہے، تو اپنے لیے کاروبار کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کیا تو احرام نہیں مانتا؟ یہ جب آپ اونٹ کرایہ پر لے جاتے ہیں اور اس پر لوگوں کو سوار کر کے لے جاتے ہیں اور ان سے کرایہ لیتے ہیں، تو جب آپ خود جاتے ہیں تو آپ احرام نہیں باندھتے ہیں، نیت حج کا نہیں کرتے، تلبیہ نہیں پڑھتے ہیں، طواف نہیں کرتے ہیں، عرفات میں جا کر وہاں وقوف نہیں کرتے ہیں اور وقوف کے بعد واپس نہیں آتے ہیں، پھر رمی جمار نہیں کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے ہر سوال کا جواب دیا کہ ہاں، یہ کام میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں، یہی کام تو میں کرتا ہوں۔ تو جب سب کام کرتے ہو تو فرمایا پھر تو تیرا حج ہو جاتا ہے، ہاں جی، آپ کا حج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ جس طرح سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا، مجھ سے پہلے اللہ کے نبی سے یہ سوال ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا تھا، اور پھر یہاں تک یہ آیت تلاوت کر دی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم معاش طلب کرو، اپنے رب کا فضل طلب کرو۔ تو یہاں پھر یہ اگلا حکم یہ ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک۔ یہ جو لوگ وہاں گئے ہوتے ہیں تو ذہنی خاکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے تو ان کو تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں، اور جو نہیں گئے ہوتے ہیں تو وہ اپنے تصور کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مشعر حرام ایسی جگہ پر ہے، عرفات ایسی جگہ پر ہے۔ تو یہاں عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ میں اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، مزدلفہ کے مقام پر، اور عرفات مزدلفہ سے یہ 3 میل مشرق کی طرف ہے، یعنی پہلے مزدلفہ آتا ہے اور پھر مزدلفہ سے آگے جب 3 میل کا فاصلہ طے کیا جاتا ہے تو 3 میل کے بعد پھر عرفات کا میدان ہے جہاں وقوف علی عرفات ہوتا ہے، اور پھر عرفات کا ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ٹہرنا حج کے ارکان میں سے ہے اور بڑا رکن ہے، اور یہاں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر آنے والی رات کی صبح صادق تک اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے گزرتا بھی ہے تب بھی اس کا وقوف یعنی فرض پورا ہو جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کو پھر یہی دن اور اس کے بعد رات بھی صبح صادق تک اگر وہ کسی بھی ٹائم میں کسی بندے نے کر دیا تو الحج العرفہ اس کا حج ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرائض حج میں سے صرف طواف زیارت جو فرض ہے وہ رہ جاتا ہے، یعنی عرفات ایک رکن وہ ہے اور ایک طواف زیارت ہے اور ایک احرام ہے، یہ 3 تو فرائض ہے، تو حج فرض پورا ہو جائے گا۔ واجبات اگر رہ جائیں گے تو اس کے لیے دم دینا ہوتا ہے، جس طرح ہم نماز میں سے 10 اور تو حج میں جو واجب رہ جائے نا اس کے لیے دم دینا ہوتا ہے، دم دے دیا کفارہ ادا ہو گیا تو حج آپ کا فرض پورا ہو گیا ہے، اگرچہ اس میں نقص آ گیا ہے واجب کی کمی کی وجہ سے۔ تو باہر کے یہاں یہ حکم دیا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ جب تم عرفات سے واپس ہو جاؤ۔ عرفات میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں ذکر دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز بھی اسی وقفے میں اور رکوع میں پڑھتے ہیں، اور جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے ڈل جاتا ہے تو چھپ جانے کے بعد عرفات سے لوگ چل پڑتے ہیں، وہاں لوگ آ کر ایک لائن ہے اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہی غروب ہو جاتا ہے تو گولا بھی چھوڑا جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مغرب کی اذان ہوئی ہوتی ہے اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہوتا ہے، لیکن مغرب کی نماز کے پڑھنے کی وہاں اجازت نہیں ہے، نہ رستے میں پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ عرفات میں یا رستے میں نماز اگر پڑھے گا نہیں بلکہ وہاں مزدلفہ میں آ کر یہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں کو اکٹھا پڑھے گا، اور اس کو جمع حقیقی کہتے ہیں۔ اس کا بغیر کسی تعویل کے
حکم ہے کہ اس طرح کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ قصدن اور عمدن نماز مغرب کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ جب مزدلفہ پہ پہنچ جائے گا تو عشاء کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ کر رات کو مزدلفہ میں پھر رہنا سنت ہے اس مزدلفہ کے مقام پر۔ پھر مزدلفہ سے واپسی جب کہ قریب یعنی حرم کی طرف پھر منا ہے تو وہاں پر یہ رات سنت یہ کہ مزدلفہ کے اندر گزاری ہے اور صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اب اس کے بعد مزدلفہ میں وقوف کر لیا، یہ واجب ہے۔ اور سنت تو یہ ہے کہ دیر تک وقوف کیا جائے، یہاں تک کہ سورج نکلنے میں تھوڑی دیر رہے تو پھر مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ المشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے، اس کے نام سے اس جگہ کو موسوم کیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے۔ اس کا نام جبل قزح ہے، جبل قزح عربی اصطلاح جب آپ پڑھتے ہیں تو مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ اس پہاڑی کے نام سے اس جگہ کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی، پھر آرام فرمایا اور اس کے بعد صبح صادق ہوتے ہی نماز فجر اندھیرے میں پڑھ کر المشعر الحرام کے پاس تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر خوب زیادہ روشنی پھیل جانے تک دعا کی، تکبیر پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے میں مشغول رہے۔ اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ہی سورج طلوع ہونے والا، جس طرح اشراق کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، جو اشراق ہو جاتے ہیں دو نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں طلوع شمس سے تھوڑی دیر پہلے منا کے لیے پھر نکلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نکلے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ باہر کے مزدلفہ میں بھی وقوف چاہیے اور واجب ہے۔ مزدلفہ پورے کا پورا یہ وقوف کے لیے جگہ ہے اور یہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَوَقَفْتُ هَا هُنَا موقف، میں اس مقام پر کھڑا ہو گیا، وقوف میں نے کیا ہے۔ اور یہ جو مزدلفہ ہے مشعر حرام، یہ پورا یہ موقف ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، یہاں اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ تعالیٰ کی ذکر کرے، دعائیں مانگے، جس طرح اللہ رب العالمین نے تم کو ہدایت کی ہے۔ اور کیا مطلب، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا ہے کہ سابقۃ منہ تعالی لکم، تم اس کا ذکر کرو اور عظمت کے ساتھ اسے یاد کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، اس وجہ سے کہ اس نے تم کو پہلے سے ہدایت دی ہے۔ تو ہدایت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جس کے نتیجے میں تم یہاں سے جا کر وہاں پہنچ گئے جی، اور مزدلفہ بھی وقوف کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگر جو تم اس سے پہلے ناواقف تھے، یہاں الضالین کا ترجمہ اس لیے کریں گے ناواقف کے مخاطبین اہل ایمان، تو ان احکامات سے ناواقف راہ گم کر ڈالے، ان ساری چیزوں کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے رہنمائی کر دی تو اسی طریقے پر کرو۔ ایمان کو اور طاعات کو تم نہیں جانتے تھے، اور جاہلیت میں جو لوگ حج کرتے تھے اس میں جو ذکر کرتے تھے تو وہ تو کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، اور تھوڑا بہت کبھی کبھار اگر اللہ کا نام لیے بھی تو ضمناً لے لیتے تھے، تو لہٰذا وہ تو ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس سے پہلے تم گمراہ تھے اور ناواقف تھے، اب اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم اسی جگہ سے واپس آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ ثم افیضوا، پھر تم واپس آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قریش اور وہ لوگ جو ان کے دین پر تھے، بنو عامر، بنو ثقیف، اسی طرح بنو خزاعہ، یہ سارے یہ لوگ زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے، لیکن جاہلیت کے طریقے پر کرتے تھے، تو یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے،
وقوف علی عرفات یہ لوگ نہیں کرتے تھے، یہ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے، جا کر وہاں مزدلفہ میں ٹھہرتے اور وہیں سے واپس ہو جاتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عرفات میں آپ پہنچے، آپ عرفات چلے جائے، مزدلفہ میں نہ رہے، اور وہاں جا کر وقوف کریں، پھر وہاں سے آ جائیں۔ اسی لیے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم واپس پلٹو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے نا، اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر قریش کو اس میں کچھ شک و شبہ نہیں تھا کہ آپ ہماری طرح مزدلفہ میں ٹھہر جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم تھا ثم افیضوا، کہ تم واپس آ جاؤ من حیث افاض الناس، جہاں سے دوسرے لوگ، عام حاجی لوگ، قریش کے علاوہ لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں، وہاں جا کر وقوف کرتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ ثم، یہاں میں توجہ رکھیں، ثم میں یہ جو ثم ہے، ثم تاخیر کے لیے آتا ہے نا، تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ پہلے لوگ عرفات جاتے ہیں اور پھر وہ عرفات سے نوے عرفے کو عرفات جاتے ہیں نا، پھر عرفات سے واپس مزدلفہ آتے ہیں، تو یہاں مزدلفے کا حکم پہلے ذکر کر دیا اور اب عرفات کا حکم بعد میں کہتے ہیں کہ پھر تم واپس آ جاؤ۔ لگتا اس طرح ہے کہ گویا کہ یہ عرفات کا حکم بعد میں ہے اور مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں وقوف پہلے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا ہو جاتا ہے، پہلے لوگ عرفات چلے جاتے ہیں نا اور پھر عرفات سے واپس آ کر یہاں مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثم کا جو لفظ ہے نا، یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، ہاں جی، یہ تقدیم اور تاخیر جو اس میں کی گئی ہے، حکم میں تقدیم اور تاخیر ہے، یا یہ ہے کہ ثم واو کے معنی پر ہے، ہاں، وافیضوا من حیث افاض الناس، اور تم بھی واپس ہو جاؤ وہاں سے جہاں سے دوسرے لوگ، عام لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ قریش مکہ کہتے تھے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم بڑے معزز ہیں تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جاتے، ہاں، تو ہم پیچھے مزدلفہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم مزدلفہ چھوڑ دیں پیچھے اور آگے نکل جائے عرفات کی طرف چلے جائیں، نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا نہیں، اس کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ثم افیضوا، وہ واضح میں رکھ لیں کہ اسلام نسل پرستی، قوم پرستی اور کسی کے نسب کو اعلیٰ اور فوقیت دینا، کسی کو نہ دینا، اس بنیاد پر نہیں ہے۔ اسلام ایک نظریاتی تحریک کا نام ہے، اس میں سارے انسان برابر ہیں، کلکم بنو آدم، تم سب بنی آدم جی، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہو گئے تھے، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی نبی علیہ السلام پھر ذکر کرتے ہیں کہ میں قریشی ہوں لیکن مجھے کوئی فخر، میں ہاشمی ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، باہر کے بھی الگ ہوں۔ تو اس پر رد کر دیا کہ باقی لوگوں کی طرح تم نے بھی عرفات جانا ہے، قریشی مکہ ہو یا کوئی بھی۔ ان اللہ غفور رحیم، اور اب تک جو کر لیا ہے اللہ سے دعا پہ مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربانی فرمائے گا اور بخش دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، سو جب تم پورا کر لو اپنے حج کے کاموں کو اور احکامات کو، فَإِذَا قَضَيْتُم، جب تم پورا کر لو، قضا یقضی پورا کرنے کو کہتے ہیں، مَنَاسِكَكُمْ، نسککم، یعنی اپنے حج کے احکامات، مخصوص احکام پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے رہے ہو، ان کے انساب پر فخر کرتے تھے، اپنے قبیلوں پر فخر کرتے تھے، ان کے جنگ کے واقعات ذکر کرتے تھے اور بہادری اور شجاعت کے واقعات ذکر کرتے تھے، مزیے پڑھتے تھے، اشعار پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے کہہ دیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ذکر کرو۔ اب چونکہ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ضرورت ہے، تو اس سے بڑھ کر اب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کیا، باپ دادوں کو چھوڑ دو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، سو بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتِنَا فِي الدُّنْيَا،
ہم کو دنیا میں دے دیجئے، آتے نا ہمیں دے دے، فی دنیا میں دے دے، جو کچھ بھی دیتے ہیں تو دنیا میں دے دے۔ بعض لوگ دعا یہ کرتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا کے پرستار ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، اور کہتے کہ دے دے تو دنیا میں دے دے، دنیا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو صرف دنیا اگر مانتے ہیں تو جو اس کی نصیب اور مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے من وہ لوگ ہیں یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، حسنہ عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتری عنایت کیجیے، آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے آگ سے بچا، دوزخ کے جہنم کی آگ سے بچا اور عذاب سے بچا۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے ان کے ان اعمال کا کہ جو انہوں نے کمائے ہیں۔ اولئک لهم، یہ وہ لوگ ہیں ان صفات پر متصف کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں، دنیا بھی حسنہ اور آخرت کے حسنہ بھی مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ اصل میں مینا میں جو دن گزارے جاتے ہیں، میں نے آپ کو ذکر کر دیا نا، ہم عرفات سے واپس مزدلفہ آ گئے اور مزدلفہ میں وقوف بھی کر دیا، اور پھر صبح صادق یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کا رخ کیا ہے، تو اب ہم مینا کی طرف آ گئے۔ تو جب مینا میں آ جاتے، اب یہاں باقی ایام مینا میں گزارے جاتے ہیں نا، وہاں خیمے لگاتے ہیں لوگ اور وہاں رہتے ہیں۔ تو 10ویں ذوالحجہ کو مزدلفہ سے واپس آ کر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ صبح یہ جو سورج کے طلوع ہونے سے فوراً نکلتے ہیں مینا کی طرف، تو مینا میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اہم کام جو ہے جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کو کنکریاں ماری جاتی ہے، 7 کنکریاں، اور پھر اس کے بعد حلق کیا جاتا ہے یا قصر کیا جاتا ہے، یعنی بال منڈوائے جاتے ہیں یا قصر کیا جاتے ہیں، چھوٹے کروائے جاتے ہیں، اس سے کچھ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، تو طواف زیارت فرض ہے، اور 2 یا 3 دن کی رمی یعنی کنکریاں مارنا اب باقی رہ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 10 ذوالحجہ کے بعد 11ویں 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ حج سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو اپنے باپ دادوں کا تذکرہ کرتے تھے، میں نے پہلے ذکر کیا، اور مقابلے کرتے تھے، مشاعرہ ہوتا تھا، بیت بازی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اشعار پڑھتے تھے اور اپنے قبیلوں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حج کے کاموں سے فارغ ہو کر جو بڑے کام آپ نے کر لیے ہیں، تو اب کیا کرو، جیسے تم پہلے اس سے پہلے اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے تھے، ان کے کارنامے ذکر کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، تو اب اس جیسے یا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ کب ہے؟ وَذَلِكَ بَعْدَ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْإِسْتِقْرَارِ بِمِنَنَ، مفسرین لکھتے ہیں، رولوان نے لکھا ہے، یعنی یہ حکم جو دیا جا رہا ہے، یہ جمرہ عقبہ یعنی کنکریاں مارنے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اور وہاں مینا میں ٹہرنے کے وقت، جب وہاں بندہ قیام کرتا ہے مینا، پھر دعا کرنے والوں کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ کیا ہے، آخرت کو بھی دنیا کے ساتھ ساتھ مانتے ہیں۔ یہ لوگ حج میں جا کر بکریاں، اونٹ، گائیں اور غلام مانگا کرتے تھے، ہاں جی، دنیا کے طالب تھے، تو آخرت کا انہیں کوئی بھی دیان اور خیال نہیں تھا۔ دعا یوں کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے باپ کا عظیم قبہ تھا، بڑا پیارا تھا، کثیر المال تھا، تو مجھے بھی اسی قدر مال عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین تنزیل نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ نہیں، اہل ایمان دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہیں، وہ صرف دنیا نہیں مانتے ہیں، وہ دنیا کی خوشحالی اور کامیابی کو صرف کامیابی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے بھی طرفدار
دنیا حسنہ دے دے۔ دنیا حسنہ کون سی ہے؟ کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی عارضی ہے اور اس کے جتنے بھی وسائل زندگی ہیں، یہ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے کہ پروردگار یہ انعامات اور احسانات مجھ پہ کر لیں تاکہ میں یہ دنیا کے جتنے بھی انعامات مجھے دے میں اس کو آخرت میں کامیابی کے لیے استعمال کروں۔ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، حسنہ کی تعریف آپ کو بہترین انداز میں سمجھ آ سکتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حیات سے اور زندگی سے، کہ اس کی زندگی کو حسنہ کس معنی میں کہا گیا۔ ساری زندگی تو ابتلاء اور آزمائشوں کی ہے، مقابلے کی ہے، کشمکش کی ہے، دشمنان دین کے ساتھ مقابلے کی ہے، ہر موقع آزمائش کی ہے، قربانیاں ہیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، ہجرت کرنا، بچے کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اور اسی طرح غیر آباد سرزمین میں اپنے بیوی اور اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ دینا، یہ کتنے مشکل کام ہے، لیکن اس کو حسنہ کہا گیا۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسنہ در حقیقت اللہ کی بندگی کا نام ہے اور ہمارے اس دور کے اندر قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام حسنہ ہے۔ دین اسلام کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام حسنہ ہے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور وہ چوزے کی طرح دبلے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے جو کچھ سزا دینی ہے تو آخرت میں اگر دینی ہو تو اس کو دنیا میں مجھے دے دے، آخرت میں نہ دے۔ یہ دعا میں نے اللہ سے مانگی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم میں اس کی طاقت نہیں ہے، تم نے یہ دعا کیسے کی ہے؟ اس طرح کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے۔ تم اللہ رب العالمین کے عذاب کا کیسے سامنا کر سکتے ہو، اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ آپ کو تو یوں کہنا چاہیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھی بھلائی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، اللہ عذابوں سے بچائے، آخرت کے اندر بھی عذابوں سے بچائے، آخرت کے اندر بھی بھلائی کے طلبگار ہے تجھ سے۔ شفا کی دعا، عافیت کی دعا تو اللہ کے نبی نے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو ذکر کرو چند دنوں میں، فی ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں کے اندر اللہ کو یاد کرو۔ معدودات گنے ہوئے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو شخص 2 دن میں تعجیل کرے، جلدی کرے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ 2 دن گزارے اور کنکریاں تینوں جمروں کو مارے، 21 کنکریاں، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں قیام کرتے ہیں میدان میں، واپس جا کر اپنے خیمے میں ہوتے ہیں۔ تو اگر 2 دن کسی نے کر دیا تو فلا اثم علیہ، اور پھر واپس ہو گیا اور طواف وداع کر کے وہاں سے آ گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے، جو شخص تاخیر کرے اس میں تو فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس شخص کے واسطے بھی اس پر بھی گناہ نہیں ہے، لیکن لمن اتقى، اس شخص کے واسطے جو تقوی اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن کے بعد وہاں تاخیر کر دینا یہ تقوی کا تقاضا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا، اللہ کی طرف سے یہ لازم حکم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ 3 دن بھی وہاں ٹھہرے اور 3 دن بھی رمی جمرات کر لے اور پھر وہاں سے رخصت کو آ جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس لیے اللہ سے ڈرو، اور اللہ ڈرنے کا حق رکھتا ہے کہ تم نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جمع کیے جاؤ گے اس کے پاس، تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ ظاہر بات ہے جب وہاں چلے جاؤ گے تو اللہ کے سامنے کیا وہ دکھاؤ گے، اسی لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تو یہ حجاج میں کو حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد ان ایام سے کہ اللہ کو یاد کرو، ایام تشریق ہے۔ یہاں بھی حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد شروع کیا جاتا ہے نا تکبیرات تشریق، اور پھر یہ 13ویں
کی نماز تک یہ تکبیرات تشریف جاری رہتی ہیں۔ تو یہ مراد ایام تشریق مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، جن میں قربانیاں کی جاتی ہے اور حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں اور وہاں کنکریاں مارتے رہتے ہیں 3 دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ دیکھو یعنی صفا مروہ میں اب صحیح کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور وہاں جمرات میں کنکریاں مارتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ دیکھیں یہ جب کنکریاں مارنا ہے نا، یہ تو ایک سمبل ہے، یہ تو ایک علامتی چیز ہے نا۔ وہاں شیطان تو نہیں ہوتی، اس طرح کے ایک پلر ہے، لوگ جاتے ہیں تو جوتے اتار کر مارتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں مارتے ہیں، تو باہر کے غصہ شیطان کا نکالنے کا یہ خیال ہے کہ شاید بس اسی کو مارنا ہے، بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ مار لیا جائے، تاکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ سمبل ہے، علامتی کہ اس سے نفرت ہے۔ شیطان نے یہاں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو لہذا ہم نے شیطان کے اوپر وار کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے خواہشات کو مارنا ہے، ادھر ہی سے اپنے خواہشات نفسانی کا مقابلہ شروع کرنا ہے۔ کنکریاں مارنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، وہی سے آپ نے شیطان کا مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ کنکریاں ماری ہے شیطان کے مقابلے کے لیے، کنکریاں ماری، 1 کنکری بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 7 کنکریاں ماری ہیں دشمن جو ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ہوتا ہے کہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، وہاں جو نماز ہے ان کے یہ بھی ذکر ہے، نماز کے بعد جو تسبیحات اور دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی ذکر ہے، حج سراپا ذکر ہے، تلبیہ بھی ذکر ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ کیا ہے؟ اللہ کا کو پکارنا نہیں ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیری خدمت کے لیے، مال جان قربانی کے لیے حاضر ہو، کوئی شرک نہیں، کوئی تیرے ساتھ حصہ دار نہیں ہے۔ تو مشرکین بھی تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ وہ آخر میں کہتے تھے الا شریک اللہ کا، مگر وہ شریک جو تو نے خود اپنے لیے مقرر کیا، نعوذ باللہ، ساتھ مشرکانہ تلبیہ کرتے تھے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نے مشرکانہ تلبیہ نہیں پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے اسی طریقے پر کرنا ہے جس طرح اللہ نے ہدایت کی ہے۔ طواف میں ذکر ہے، سعی میں ذکر ہے، عرفات میں ذکر ہے، مزدلفہ میں ذکر ہے، مینا کے ایام میں ذکر ہے، قربانی میں بھی ذکر ہے۔ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، چری پھیرتے وقت کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ تمام احوال اور افعال، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ اذکار ہے، اس کا حکم دے دیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو چند معدود دنوں میں۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فلا اثم علیہ، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے، ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وذکر اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مینا کے اندر قیام کے جو ایام ہیں یہ کس چیز کے ایام ہیں؟ کھانے کے، پینے کے اور اللہ کی یاد کرنے کے ایام ہیں۔ بار کے اس میں باقی جو تفصیلات ہیں رمی جمار کے حوالے سے کہ مینا سے کب واپسی ہونی چاہیے، تو 2 دنوں یعنی 11ویں اور 12ویں تاریخ کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے تو مینا سے واپس چلا جا سکتا ہے۔ 13ویں تاریخ کی رمی نہ کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اسی کو یہاں فرمایا گیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، لیکن افضل یہ بتلا دیا لمن اتقی، کہ مینا میں ٹھہرا رہے، مینا میں 13ویں تاریخ کی رمی کر کے مینا سے روانہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 13ویں تاریخ کی رمی بھی کی تھی خود، چنانچہ اس لیے لمن اتقی کا حکم دے دیا کہ تاخیر کی جائے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 12ویں تاریخ کو اگر مینا میں ہوتے ہوئے سورج غروب ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مینا میں ہے اور 12ویں تاریخ مینا میں سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو 13ویں کی رمی چھوڑ کر جانا پھر مکروہ ہے۔ اگر انہوں نے آنا تھا تو پھر غروب سے پہلے جانا چاہیے،
لیکن اب اگر غروب ہو گئے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہاں ٹھہر جائے اور 6ویں ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مارے، پھر کنکریاں مارے بغیر واپس آنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فِي الْقَوْلِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے يُعْجِبُكَ جو آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے، آپ کو حیران کرتا ہے، قَوْلُهُ اس کا قول اور اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے بارے میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر کہ جو اس کے دل میں ہے، اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ قسم باللہ، تو قسم باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں یہ ہے، میرے دل میں آپ کی قدر ہے، میں آپ کو احترام کرتا ہوں، میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، اور میں لوگوں کو آپ کے لیے تیار کرتا ہوں کہ آپ کی بات مانیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جبکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت ترین جھگڑالو ہے، سخت ترین دشمن دین ہے، وَأَلَدُّ الْخِصَامِ ضدی ہیں اور جھگڑالو آدمی ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ تو دوڑ دور کرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا کس لیے دوڑ دور کرتا ہے؟ تاکہ زمین میں فساد کرے، زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑ دور کرتا ہے، جب واپس پیٹھ پھیر کر چل جاتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور کھیتی کو بھی برباد کرتا ہے، وَالنَّسْلَ اور نسل کو بھی برباد کرتا ہے۔ بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسا شخص کیسا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ یہ آپ کی دعوت میں ہوتا ہے آپ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، یہ کیا کرتے ہیں؟ اخذته العزت بالاسم تو اس کا غرور نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اخذته العزت بالاسم پکڑ لیتا ہے اس کو العزت، اس کا انوفت، اس کا تکبر اور اس کا غرور نفس بالاسم گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ فحسبه جہنم سو ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ولبئس المہاد اور بلا شبہ وہ بہت برا بچھونا ہے، ولبئس المہاد بلا شبہ وہ بہت برا بچھونا ہے۔ در حقیقت ان آیتوں میں میٹھی باتیں کرنے والے منافقین اور مفسدین کا بیان کیا گیا ہے، فساد کرنے والوں کا بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت اخنس ابن شریق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا تھا، دیکھنے میں بہت اچھا اور بھلا لگتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، حاضری دیتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا، ظاہر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے آپ سے محبت ہے، اور اس بات پر قسمیں بھی کھاتا تھا کہ دلی طور پر میری آپ سے محبت ہے، اندر سے یہ تھا حقیقت میں منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے اسے قریب بٹھاتے تھے اور اس کو مقام دیتے تھے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اخنس ابن شریق۔ تو چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو شان نزول جو بھی ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اخنس ابن شریق اسی طرح ایک بار میں قرآن نے ذکر کرے اس کا نام نہیں لیا، الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے اور آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے، حیران کر دیتا ہے، اس کی تیز تلواری اور اس کی چلاکی، لیکن وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ گواہ بناتا ہے
اس حال پر کہ جو اس کے دل کے اندر ہے اللہ رب العالمین کو بھی گواہ بناتا ہے، جبکہ وہ الد الخصا، وہ جھگڑالو ہے، اور پھر کام کیا کرتا ہے؟ خود فسادی ہے۔ وہ اذا تولا کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو میں نے کر دیا جب وہ پھر جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے تو یہ کام کرتا ہے کہ نسلوں کو بھی برباد کرتا ہے، انسانیت کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے، اور فصلوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، برباد کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ اذا تولا کہ جب وہ ولی بن جاتا ہے، والی بن جاتا ہے، یعنی اس کو اختیارات مل جاتا ہے، جب اس کو اختیارات مل جاتا ہے، صاحب امر بن جاتا ہے، ولایت والا بن جاتا ہے، حکومت اس کو مل جاتی ہے، اقتدار اس کے پاس آ جاتا ہے، تو اقتدار کے نشے میں پھر وہ یہ کام کرتا ہے، نسلوں کو تباہ کرنے کا اور فصلوں کو تباہ کرنے کا کام کرتا ہے، لوگوں کی معیشت کو برباد کرتا ہے۔ تو یہ یہلک الحرث والنسل نقل کیا قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، پروردگار میں سازشی قسم کے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کس سے؟ من خلیل ماکر، ایسے دوست سے اور ایسے ساتھی سے کہ جو سازشی ہو، جعلی دوست ہو، جعلی مکر کرنے والا، تدبیر کرنے والا، خفیہ سازشیں کرنے والا ہوں، ایسے دوستوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بہترین دعا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ جس جماعت میں حضرت عاصم اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس جماعت کے شہید ہونے کا جب علم ہوا تو دو منافقوں نے یہ کہا، افسوس ہے ان لوگوں پر جو فتنے میں پڑ گئے اور ہلاک ہو گئے، نہ تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے اور نہ تبلیغی ذمہ داری کو پورا کر سکے اور مارے گئے۔ مخلصین لوگ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے یہ تذکرہ کر دیا، جائزہ پیش کر دیا، تو یہ جائزے پیش کرنے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ عجیب بعض اوقات بار کے میں نے آپ کو کہا کہ یہ الفاظ کے عموم کو اعتبار ہے، ان تمام لوگوں کو یہ آیت شامل ہے جو دنیاوی زندگی میں میٹھی میٹھی اور چپڑی چپڑی باتیں کر کے مسلمانوں کو اور مسلمان عوام کو اور خواص کو کے اندر اپنا مقام کو پیدا کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہوتے منافق ہیں اور جھوٹے دعوے پیش کرتے ہیں اور بار بار قسم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہم سچے اور مخلص مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس میں شدید وعید ہے کہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے بلکہ مخلص بن جائے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قتادہ اور مجاہد اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت ہر ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کفر کو چھپائے ہوئے ہو، نفاق اور جھوٹ کو اپناتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتا ہے، یعنی دل کے اندر نفاق چھپایا ہوا ہے اور زبان کے ذریعے کچھ اور ظاہر کرتا ہے، اخلاص ظاہر کرتا ہے، تو ہر وہ شخص اس میں شامل ہے اور اس کے لیے تباہی اور بربادی کا حکم ذکر کیا گیا۔ الد الخصام کا مطلب یہ ہے جھگڑالو، لدت سے یہ لیا گیا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے بہت زیادہ جھگڑالو، یعنی جھگڑے کرتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑالو ہے، شدید العداوت ہے، سخت عداوت رکھتا ہے دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض وہ ہے جو زیادہ جھگڑالو ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے رکھے، اور جب ان کو کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تکبر اس کو پھر گناہ کے اوپر آمادہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، اس کا نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جی اس کی انوفت اور اس کی انانیت وہ گناہ کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں کرنے دیتا کہ وہ گناہ چھوڑ دے، فساد چھوڑ دے، نفاق چھوڑ دے اور اپنے اندر اخلاص کو دے، حق کو ٹکراتا ہے۔ کبر کیا چیز ہوتی ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹکرانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ حق کو ٹکرائے جائے، واضح بھی ہے کہ یہ حق ہے اور پھر بھی ٹکراتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، ان کو کیا پتا یہ کس چیز سے واقع ہے، یہ کبر اور غرور ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کیفیت سے اللہ بچائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب اس کے مقابلے میں دوسرا منظر بھی اللہ نے پیش کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ان میں سے وہ لوگ ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے شخص بھی ہے جو خرید لیتا ہے نفسہ، اپنے جان کو اور اپنے ذات کو، اپنے نفس کو لیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کو اللہ کی رضا
تلاش کرنے کے لیے خرید لیتا ہے، اپنے ذات کو اور اپنی جان کو اللہ کی رضا کے طلب میں خرید لیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور شفیق ہے، رفقت رکھنے والے، شفقت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کرنے والوں کی گویا کہ اس آیت کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے نقل کیا ہے ایک روایت شأن نزول میں، اور آپ سب کو معلوم ہے، اشارے سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے مکہ معظمہ سے، تو قریش کے کچھ افراد آگے ان کے پیچھے لگ گئے تاکہ ان کو واپس کریں۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری سے اترے اور اپنے ترکش سے تیر نکالے اور ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے بڑھ کر تیر انداز ہوں، تم اتنے تیر انداز نہیں جتنا کہ میں تیر انداز ہوں، نشانے پر ٹھیک مارتا ہوں۔ الا ان القوت الرمی، یہ طاقت اور قوت ہے، نشانہ باز ہو جانا یہ طاقت اور قوت ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ نشانہ باز ہو، لیکن اسے اپنے مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے نشانہ بنانے کے لیے نشانہ باز ہونے چاہیے۔ تو حضرت صہیب رومی نے کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے سارے تیر تمہاری طرف نہ بھیجوں جو میرے ترکش میں بھرے ہوئے جتنے بھی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی تلوار سے پھر لڑوں گا، تلوار اس کے الگ ہے، تو جب تک میرے ہاتھ میں سکت رہے گی اس کے ساتھ لڑوں، اب جو چاہو کرو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو میرا مال اور میرے کپڑے جہاں مکے میں ہے میں نے رکھے اس کی ضرورت ہے تو میں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، ان کو لے لیں اور میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں جا کر اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہاں سے جدوجہد کرو، وہاں چھپ نہ جاؤ، وہاں سے جا کر پہنچ کر اللہ کے دین کے لیے اس کے غلبے کے لیے جدوجہد کرو۔ اسی لیے جب یہ وہاں پہنچ گئے، سودا ہو گیا نا، سودا ہو گیا، انہوں نے قبول کر دیا اور وہ راستے سے ہٹ گئے، کہتے چلے جانے اور مال لے لیا۔ تو جب پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، یہ بیع نفع والی ہے، اے ابو یحییٰ یہ نفع والی بیع آپ نے کی ہے۔ جی تھوڑی سی دنیا خرچ کر کے اپنی جان اور دین کو بچا لیا، یہ نفع کا سودا ہے۔ یہاں پر مایا من الناس، اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں میں یہ صرف ابتغاء مرضات اللہ کہ جو اپنے جان کو خرید لیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں۔ ربح صہیب، ربح صہیب، ایک دوسری روایت میں نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی تو یہ فرمایا تھا۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں اہل ایمان کی صفت بیان کر دی ہے، اہل ایمان سارے ایسے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اہل ایمان سے اللہ رب العالمین نے مال اور جان دی ہے کیونکہ عوض میں اللہ نے جنت دے دی۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کافتن پورے کے پورے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم لغزش کھا جاؤ، فَإِن زَلَلْتُم اگر تم پھسل جاؤ، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح اور روشن دلائل آ چکے ہیں، سو فَاعْلَمُوا جان رکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان اللہ عزیز حکیم کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین زبردست طاقتوں والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ شان نزول میں یہ لکھا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام جو پہلے یہودی تھے انہوں نے سنیچر کے دن کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہا، ہفتے کے دن کی تعظیم جو شریعت موسوی میں اس کی تعظیم تھی، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہا کیونکہ یہودیت کے زمانے میں نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ تورات میں اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور ہمیں اس میں یہ حکم ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کریں، جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اس طرح انہیں اجازت دی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم،
جو لوگ ایمان لائے ہو تو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ چیزوں میں اسلام کو قبول کر لو اور کچھ دوسری چیزوں میں قبول نہ کر لو۔ اسلام تجزی قبول نہیں کرتا، تجزی کیا قائل نہیں ہے اسلام۔ شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد اب کوئی شریعت باقی نہیں ہے، اب کوئی دین نہیں ہے، کوئی دوسرا حکم نہیں ہے، بس جو شریعت محمدیہ علیہ السلام میں ہے اسی پر عمل کرنا ہے اور پورے کے پورے پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، شیطان کے آثار کی پیروی ہے، اس کے پیچھے نہیں چلتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ میں تمہارے پاس خوب روشن اور صاف شریعت لے کر آیا۔ شریعت بیضاء کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی اسی کے سوا کوئی گنجائش نہ تھی جی کہ وہ میرا اتباع کرے۔ معالم التنزیل نے نقل کیا ہے، یہ روایت بھی کتب حدیث میں ہے۔ تو مطلوب کیا ہے کہ جب اسلام آیا ہے، قرآن آ گیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اب اس کے علاوہ کوئی دین، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے احکام کو پورا قبول کرو۔ بعض کو قبول کرنا، بعض کو ترک کر دینا، یہ قبول اسلام کو نہیں ہے۔ جملہ احکام پر عمل کرو، حاکم ہو یا محکوم ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، اور تاجر ہو یا کاروباری آدمی ہو، جو بھی جس شعبے کے اندر ہے، مزدور ہے یا کسان ہے، سب کو اللہ کے اس دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ پورے اسلام کے اوپر چلے، پورے اسلام کے اوپر چلے، اور ہر چیز کے اندر اسلام سے رہنمائی لے۔ جس محکمے میں چاہے ملازم ہو تو چاہیے کہ اس محکمے میں جہاں وہ کام کرتا ہے جو چیزیں حلال ہیں اس کو کرے اور جو حرام ہے اس سے بچے۔ بیاہ اور شادی کے مواقع ہیں تو وہ بھی اسی کے مطابق کر لیے اسی طرح گناہ کبائر سے اپنے آپ کو بچائے، شریف پابندیوں کا خیال رکھے، اور حلال و حرام کے فضول بحث جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح نہ کریں۔ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی رہنمائی پر عمل کریں، یہ حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے اس آیت میں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، اور فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کہ تمہارے پاس کھلے دلائل آ گئے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں، اسلام کا ایک عادلانہ اور منصفانہ سسٹم تمہارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ اگر پھر تم بات کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس کو معمولی بات نہ سمجھنا، یہ اللہ رب العالمین سے بغاوت ہے، وہ غالب ہے، اس کے عذاب اور اس کے انتقام سے پھر بچو اور ڈرو، اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ کیوں؟ اگلی آیت میں اس کی بات کر رہا ہے، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ هَلْ يَنْظُرُونَ، کیا اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کا انتظار کرتے ہیں أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کہ آئے ان کو اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان، ظلل سائبان، من الغمام بادل، تو بادلوں کے سائبانوں میں اللہ آ جائے، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آنے کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، تب جا کے پورے کے پورے اسلام کو قبول کریں گے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور سارا قصہ ختم ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر انتظار کرتے ہیں تو یہ تو انتہائی خسارے کی بات ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ تو واضح دلائل کے بعد بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو دوسرے طور طریقوں پر چل رہے ہیں تو صرف اللہ اور اس کے فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے ان کو، کہ اللہ رب العالمین عذاب کا فیصلہ کرے اور فرشتوں کو بھیج دے اور ان کو کفر کی سزا مل جائے اور فیصلہ ہو جائے، تب جا کے اسلام قبول کریں گے۔ تو پھر تو اسلام قبول کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، موقع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، یہ جو مشرک ہے، یہ جو منافقین ہے، یہ جو کفار ہے، یہ جو دین اسلام کے دشمن لوگ ہیں، سارے جتنے بھی ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، زنادقہ ہیں، یہ سارے کیا یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آئے فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں سائبانوں میں، اور فرشتے بھی آئیں اور فیصلہ ہو جائے، عذاب کا فیصلہ ہو جائے؟
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے والے تمام کے تمام کام اور امور کا فیصلہ اللہ نے پھر کرنا ہے۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، ان سے پوچھ لے کہ کتنی واضح اور روشن دلائل ہم نے ان کو دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص بھی اللہ کی نعمت کو بدل دے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بھی تبدیل کر دے، بدل دے نعمت اللہ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ نعمت اس کے پاس آ جائے، تو اللہ کی وہ نعمت ان کے پاس آ جانے کے بعد اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر عذاب کی بات یہاں بتلائی گئی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دلائل آ جائے، یعنی کہتے ہیں دلائل سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں جو ان کو عطا کیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا چیزیں دی گئی تھی؟ عصائے موسوی دیا گیا تھا، ید بیضاء دیا گیا تھا، سمندر کو پار کر بنی اسرائیل کو پار کر کے لے گئے تھے، باقی بہت ساری نشانیاں جو ان کو دی گئی تھی، تو واضح نشانات ان کو مل گئے تھے۔ تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات بھی مراد ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں اللہ کے نبی کی صفتیں اور خوبیاں اور نشانیاں، تو یہ ساری فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، یہود اور نصارہ پوچھتے کہ کتنی ہم نے ان کو واضح اور روشن نشانیاں دی ہیں، تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ موسیٰ علیہ السلام پر کیوں نہیں لائے اور اس کا مقابلہ کیوں کیا عجیب، اور نافرمانی کیوں کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لاتے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے گا، بدل دے گا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اس کے کہ وہ اللہ کی نعمت اس کے پاس آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ کے سخت عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل بات یہ ہے کہ مزین کر دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے دنیا کی زندگی میں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں جنہوں نے کفر کیا ہے، تو ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ کیا چیز خوشنما بنا دی گئی ہے، مزین کر دی ہے دنیا کی زندگی، دنیا کی اس موجودہ زندگی کے اوپر فریفتہ ہے اور اسی سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں اور تبسخر کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کا جو ایمان ہے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کو خوشنما بنا دی گئی ہے، اس کو بھلی لگی ہے، اس پر فریفتہ ہو گئے اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، تبسخر اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، والذین اتقوا، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جن نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے، ان سے بلند رتبہ ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ واللہ یرزق، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو جس طرح دنیا میں یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کرام کا، غریب صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہاں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، قیامت میں پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ مشرکین عرب ابو جہل وغیرہ کے بارے میں ڈالے گئے، اپنے مالوں میں مست تنعم کی زندگی گزارتے تھے، آخرت کی تکذیب کرتے تھے، اور جو غریب اور فقراء صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، شعیب اور بلال اور خباب رضی اللہ عنہ، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے، کم دے زیادہ دے، یہ اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن یہ حساب لینے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ حساب لینے والا نہیں ہے۔ آزاد ہو رہے ہیں۔ أشهد أن لا
کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک جماعت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے نبی بھیجے مبشرین خوشخبری دینے والے، منذرین اور ڈرانے والے، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ کتاب اتاری ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، حق کے ساتھ. کیوں؟ لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان. کس چیز میں فیصلہ فرمائیں؟ فی مختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا باہم، جس چیز میں باہم لوگ مختلف ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا، ان چیزوں میں ان کے درمیان یہ انبیاء علیہ السلام اس کتاب کے ذریعے سے فیصلے کر رہے ہیں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور یہ اختلاف نہیں کیا اس حق میں، کتاب میں اور فیصلہ کرنے میں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، یہ اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے کیا، الا الذین اوتوہ، ان لوگوں نے کیا کہ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی. کتاب دی گئی تو کتاب دیے جانے والے نے اختلاف کیا. کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی. یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ بغیا بینہم، باہم ضد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، یا ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کرنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو جب کتاب دی گئی اور روشن دلائل دیے گئے، عطا کیے گئے، تو اس کتاب اور روشن دلائل کے بعد انہوں نے باہم ایک دوسرے کے ساتھ ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، مختلف ہو گئے اور مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں بٹ گئے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ہدایت دی، رہنمائی کی، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کی ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے. کس چیز کے لیے؟ مختلفوا فیہ من الحق، اس چیز کی کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. امر حق کی ہدایت دی اللہ نے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے امر سے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حق کے ذریعے جو لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اہل ایمان کو رہنمائی کہ ان لوگوں نے یہ جو اختلاف کیا ہے یہ ناحق ہے اور حق یہ ہے. اہل ایمان کو حق بتلا دیا اور ہدایت دیا. کیسے؟ بھی اذن، اپنے حکم سے. اللہ رب العالمین نے اپنے اذن سے یہ کام کیا کہ اہل ایمان کی رہنمائی کی. جس چیز میں لوگ اختلاف کرتے تھے تو حق کی طرف اللہ نے ان کو رہنمائی کی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے یہ جو زمانہ ہے وہاں سے لے کر یہاں تک، اس کے درمیان جتنی بھی نسلیں اور قرنیں ہو گزری ہیں، یہ سب ہدایت پر تھے، حق پر تھے، دین حق پر تھے، اور لوگوں نے کوئی اختلاف باہم نہیں کیا، کوئی فرقے اس میں نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر اختلاف انسانوں کے اندر پیدا ہوا، اور ان لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین نے حق کی طرف رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیج گئے. اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور کیا تھا کہ اب چونکہ آپ کے زمانے میں لوگوں نے حق میں اور باطل میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف شروع کر دیے ہیں، تو لوگوں کو رہنمائی کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے قول نقل کیا ہے کہ امت واحدہ سے وہ مسلمان مراد ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. اس وقت دنیا میں صرف یہی لوگ اہل ایمان تھے، دوسری کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں، یہ اہل ایمان تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا جی، اور اہل ایمان کے مقابلے مشرکوں اور کافروں کی پھر جماعتیں بن گئی. تو یہ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدۃ،
سب لوگ ایک جماعت، ایک امت واحد. تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. سو پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام بھیجے کس چیز کے لیے؟ کہ لوگوں کو خوشخبری دے، بشارت دے. اگر وہ حق کی پیروی اختیار کرتے ہیں اور امت واحدہ بننے اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اختلاف نہیں کرتے ہیں حق سے، تو ان کو خوشخبری سنائے اور منذرین ڈرائے کہ جو اس سے اختلاف کرے. اور اس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو کتاب دی. یہ کام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں شیطان تھا کہ جو لوگوں کے اندر اختلاف رائے پیدا کرتے تھے، بہکانے کا کام کرتے تھے اور اس کے اندر فرقے پیدا کرنے کا کام کیا تھا. تو اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. اس لیے کہا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا. حضرت ابی بن کعب نے نقل کیے ہیں کہ جن کو کتاب اور علم دیا گیا، اس سے مراد بنی اسرائیل، یعنی انہوں نے اختلاف شروع کر دیا. کیوں شروع کر دیا؟ بغیا بینہم، دنیا کی حرص اور ملک کی طلب اور ظاہری جاؤ حشمت کے لیے اور زیب و زینت کے لیے انہوں نے بغاوت کر دی، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے، اختلاف شروع کر دیا. تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا انتظام کر دیا. حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں جیسے واقعات تمہیں پیش نہیں آئے. ولما، اور اب تک یأتکم نہیں آ چکے ہیں تم کو مثل الذین خلوا من قبلکم، حالت اور کیفیت اور واقعات ان لوگوں کی خلوا من قبلکم جو تم سے پہلے ہو گزرے. مستهم البأساء والضراء، ان کو پہنچی تھی سختی، والضراء اور تکلیف، ضرر، وزلزلوا اور ہلا مارے گئے تھے، لوگ جھنجھوڑ دیے گئے تھے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو رسول کے ساتھی تھے. تو جو رسول اور رسول کے ساتھی تھے وہ کیا کہنے لگے متى نصر اللہ، کہ کب ہوگی اللہ کی مدد، کب ہوگی اللہ کی مدد آئے گی. الا، لیکن نبی سناؤ لوگوں کو خبردار، ان نصر اللہ قریب، بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس آیت میں اہل ایمان کو مصائب کے اوپر، آلام کے اوپر، مشکلات کے اوپر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور سابقہ امتوں کی مسلمان جو ہو گزرے ہیں ان کے اوپر جو حالات اور سختیاں گزری ہیں ان کی مثال کے طور پر پیش کر کے، تسلی کے طور پر ان کی زندگیاں پیش کرتی ہے کہ یہ مصائب اور آلام اور تکلیفیں ان کو بھی پہنچ چکی ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں مسلمانوں کو مشرکین اور یہود اور منافقین برابر تکلیف دیتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، جس کی تاریخ بڑی پڑی ہے مکہ معظمہ کے اندر. اور پھر جب مدینہ منورہ اہل ایمان نے ہجرت کی تو وہاں بھی مشرکین مکہ نے اور کفار نے، یہود اور نصارہ نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، منافقین نے بھی نہیں چھوڑا، اذیتیں دیتے رہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی، دشمنوں کا خوف بھی تھا، سردی بھی تھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ملتی تھی، تکالیف سامنے کر رہے تھے اہل ایمان. اور قرآن کریم نے اس کی منظر کشی یہ کی ہے کہ بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، سخت حالات تھے. تو ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پر مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور وہ ہلا مارے گئے، سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دیے گئے. تو یہ کیفیت، اور تو اس لیے یہ تمام کفار نے اکٹھ کیا اور اہل ایمان کے اوپر حملہ آور ہو گیا. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کر چکے ہو، تم یہ خیال کیا ہے ان تدخلوا الجنۃ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ اب تک نہیں آئے ہیں تمہارے اوپر وہ واقعات جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان لوگوں کے واقعات. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ ان کو پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، کہ رسول بھی اور جو ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے وہ کہنے لگتے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہے.
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کیے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مشہور ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکلیفوں کی شکایت کی جو مشرکین مکہ سے ہمیں پہنچتے رہتے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں چادر تھانے ہوئے سائے میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تشریف فرماتے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور یہ تکالیف سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ مشرکین تو ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو مسلمان ہو گزرے ہیں ان میں سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور پھر آلہ لا کر سر کے اوپر سے لے کر نیچے تک چیر دیا جاتا تھا، جس سے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تکلیفیں بھی ان کو اللہ کے دین سے نہیں روکتی تھی، ان سزاؤں کے لیے وہ تیار تھے اور ثابت قدم تھے۔ تو لہذا تمہارے اوپر تو وہ کیفیت نہیں آئی ہے ثابت قدم ہے، تو لہذا یہ اہل ایمان کو گوئے کہ صبر کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اذیتوں اور مصائب میں صبر کرنا۔ اللہ کے دین کے لیے تکالیف اور مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ تم نے ڈٹ جانا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ محبت رکھنی ہے اور اس کے غلبے کا کام اسی طرح کرنا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پھر انشاءاللہ العزیز کبھی ہو سکے گا۔ وآخر دعوانا